आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. So I am here today to discuss our सीरा पार्ट 3 इंशाल्लाह. हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हज़रत हलीमा जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वापस करने गई, उनकी जब एज जो है दूध पीने की मुद्दत पूरी हो गई, तो उनका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उनको वहाँ पर वापस छोड़ें, और इसलिए उन्होंने जो है उनसे दरख्वास्त की हज़रत आमना से कि वो उनको इजाज़त दें कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद अपने साथ रख सकें, ताकि एक तो बरक़ात का जो फैज़ उनको हासिल हो रहा था वो हासिल होता रहे, और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेहतरीन निगहदाश्त और अच्छी तरह से खुली हवा में जो है वो ग्रोथ हो सके. ठीक है, तो लिहाजा हज़रत आमना बीबी ने जो है वो इजाज़त दे दी और वो उनको लेकर वापस अपने साथ अपने घर चली गई, और वो उनको पाकर बहुत खुश थी. एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी कि भाई उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मिल गए हैं. लेकिन 2 साल बाद एक ऐसा अजीब वाक़या पेश आया कि जिसने उनको और उनके शौहर दोनों को जो है वो सहमा दिया, और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस जो है वो मक्का भेज दिया जाए उनके पेरेंट्स के, उनकी मदर के पास. अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन मोहम्मद हलीमा के घर के पास कुछ बच्चों के साथ जो है वो खेल रहे थे कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो ज़ाहिर हुए. उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया और दिल निकाला, फिर दिल से एक लोथड़े को अलग करके फेंक दिया और कहा, ये तुम में शैतान का हिस्सा है. फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को आब ज़मज़म से भरे हुए एक सुनहरी तश्त में रखा, उसे आब ज़मज़म से धोया और उस दिल को फिर वापस अपनी जगह पर रखकर, यानी सीने में रखकर सी दिया. अब तमाम बच्चे जो ये सीन देख रहे थे वो जाहिर सी बात है कि बहुत ही खौफज़दा हो गए, और वो रोते धोते जो है वो हलीमा के पास पहुँचे और उन्होंने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया है. हलीमा दौड़ी दौड़ी जब वापस पहुंची तो उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे, अलबत्ता उनका चेहरा जो था वो बिल्कुल जर्द पड़ा हुआ था. अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये भी कहना है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर टाँकों के निशान खुद जो है उन्होंने देखे भी थे. इस अजीब वाक़े के बाद हलीमा, जाहिर सी बात है कि जब ये खदशा हो गया कि एक ऐसा वाक़या हो गया है और उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, तो हलीमा बहुत डर गई और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस मक्का आ गई और उन्होंने उनको उनकी वालदा के हवाले कर दिया. मक्का में 2 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के साथ रहे. जब मोहम्मद 6 बरस के हुए तो वो अपने दादा, वालदा और उम्मे ऐमन के साथ अपने ननियाल से मिलने यसरब रवाना हो गए. इनके वालिद की कब्र भी वहीं थी, तो लिहाजा ये सोचा गया कि वो वहाँ पर कब्र की ज़ियारत भी करेंगे. 1 माह यसरब में उन्होंने क़याम किया और उसके बाद वो वापस मक्का की जानिब जब रवाना हुए तो आमना जो हैं वो रास्ते में बीमार हो गई और बदकिस्मती से अब्वा के मुकाम पर उनका इंतकाल हो गया. इन्हें वहीं दफनाया गया और यूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप के बाद माँ के साए से भी महरूम हो गए. अब्दुल मुत्तलिब जो हैं, जो उनके दादा थे, जिनका असल नाम जो है वो शेबा था, वो खुद बुढ़ापे को पहुंच चुके थे. लेकिन अब जाहिर सी बात है कि एक नन्हे पोते को साथ लेकर जब वो मक्का पहुंचे तो वो इंतहाई गमगीन थे, परेशान थे. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उनका दिल कटता था और उन्हें समझ नहीं आती थी कि वो इस बच्चे के लिए क्या करें, कि ये जो इतना गमज़दा बच्चा है जिसके ना माँ है ना बाप हैं, तो इसको किस तरह से सहारा दें. मगर अल्लाह ने मतलब कुदरती तौर पर उनके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत डाली कि जैसी उन्हें अपने बेटों से भी नहीं थी. जब भी अब्दुल मुत्तलिब अपने दोस्तों की महफिल में बैठते तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बराबर कालीन पर बैठते, जबकि ये एजाज़ और किसी को भी हासिल ना था कि उनके साथ जो है वो कोई बैठे. अब्दुल मुत्तलिब जो है मोहब्बत से इनको थपकते रहते और इन पर हरदम उन पर जो है वो नज़र रखते. अब्दुल मुत्तलिब को इस बात का यकीन था कि इनके
ان کے جو پوتے ہیں وہ مستقبل میں کوئی عظیم شخصیت بنیں گے۔ بدقسمتی سے دادا کا محبت بھرا یہ ساتھ بھی عارضی ثابت ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ابھی صرف 8 ہی سال تھی کہ عبد المطلب کا سایہ بھی ان کے سر سے اٹھ گیا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ بن ماں باپ کا جو بچہ ہے، اور زیادہ جو ان کو مطلب سمجھے پال رہے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو عبد المطلب کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ ابو طالب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، لیکن ان کے معاشی حالات کچھ اتنے اچھے نہیں تھے کہ وہ ایک اور بچے کا بوجھ اپنے اوپر لے سکیں، یعنی اپنے ہی گھر والوں کے لیے ان کی آمدنی جو ہے وہ اتنی انف نہیں تھی کہ وہ ایک اور بچے کا بوجھ بھی اٹھا سکیں۔ لیکن وہی ہوا جو حلیمہ کے گھر میں ہوا، یعنی ان کے گھر میں بھی جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ان کے لیے ان کی آمد بابرکت ثابت ہوئی، اور یکایک ابو طالب کی محدود آمدنی گھر بھر کے لیے کافی ہو گئی۔ آپ جب 12 سال کے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ابو طالب نے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب دونوں ہی کے لیے یہ جدائی سہانے روح تھی، اس لیے کیونکہ آپ کی عمر ابھی 12 سال تھی، یعنی آپ ابھی بچپن ہی تھا آپ کا، اور جو ہے وہ ابو طالب کے جانے کے بعد پیچھے ان کی کون دیکھ بھال کرے گا، یہ بھی پریشانی تھی۔ لہٰذا ابو طالب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی لے کر سفر پہ جائیں گے۔ جب یہ قافلہ شام کی حدود میں پہنچا، یعنی شام کی سرحد کے قریب بصرہ کے مقام پر پہنچا، تو انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر ایک عیسائی راہب بحیرہ نے، جو وہاں رہتا تھا، آ کر وہاں کی روایت کے مطابق کاروان کو خوش آمدید کہا۔ وہ تمام مسافروں کے پاس سے گزرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر اس نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، یہ دنیا کے قائد ہیں اور یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں تمام انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تم ایسا کس بنا پر کہہ رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ ایک نوعمر بچے کے لحاظ سے یہ بات مطلب کیسے کہہ رہے ہیں، اور جبکہ وہ اس بچے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو بحیرہ نے کہا کہ جب یہ سرحد کے اس پار آئے تو تمام درخت اور پتھر سجدے میں جھک گئے، اور وہ نہیں جھکتے مگر صرف رسولوں کے لیے، اور میں نے ان کی کمر پر کاندھوں کے درمیان موجود نرم ہڈی پر موجود مہر نبوت سے انہیں پہچانا ہے، اور یہ نشانی ہمارے صحیفوں میں پہلے سے دی ہوئی ہے۔ اس کے بعد بحیرہ نے کارواں کے لیے ایک دعوت کا انتظام کیا۔ پھر وہ ابو طالب کو ایک سائڈ پر لے گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے نہ لے کر جائیں۔ انہوں نے اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا جائے، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ یہودی اور رومی، یعنی یہودی اور رومی مینس رومنز کرسچنز، تو اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی نشانیوں سے دیکھ کر پہچان لیں گے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ ابو طالب نے بحیرہ کی تنبیہ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جوان ہوئے اور انہوں نے معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کیا، جن کا مطالعہ ہم اس کتاب جب سیکنڈ ہم بک شروع کریں گے، یہ بھی فرسٹ بک ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا لیسن جو ہے وہ اتنا مختصر، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیسن کے ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ ویک بڑے لیسن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ تو ابھی تک ہم نے جو باتیں ڈسکس کی ہیں وہ یہ کی ہیں کہ حلیمہ کے پاس 2 سال رہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ان کے حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے، انہوں نے ان کے سینے کو چاک کیا، اس میں سے دل نکالا، اس میں سے ایک خون کا لوتھڑا الگ کیا جو کہ ان کے بقول شیطان کا حصہ تھا، اور پھر ان کے دل کو آب زمزم سے دھو کر واپس ان کے سینے میں جو ہے وہ سی دیا، اور تمام بچے خوفزدہ ہو گئے اور حلیمہ بھی خوفزدہ ہو گئیں، اور اس واقعے کے نتیجے میں یہ اپنی والدہ کے پاس واپس چلے گئے۔
لیکن 2 ہی سال وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہ پائے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے پھر وہ یثرب روانہ ہوئے اپنے ننیال، اور وہاں پر کچھ عرصہ 1 ماہ گزارنے کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے تو آمنہ جو ہیں وہ بیمار ہو گئیں اور راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کی ذمہ داری ان کے دادا حضرت عبد المطلب پر آئی، جنہوں نے بہت پیار بہت محبت سے ان کو پالا، اور ان کا یہ گمان تھا کہ ان کا یہ جو پوتا ہے وہ ضرور کوئی بہت بڑی شخصیت بننے والا ہے، لیکن ان کا بھی بہت جلد انتقال ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابو طالب نے یہ ذمہ داری لی، اور ابو طالب ان کو لے کر ایک سفر پر روانہ ہوئے، جس میں بحیرہ ان کی ملاقات ہوئی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے کاندھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے وہ ہماری کتابوں میں اس کی نشانی دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں سے یہ گزرے ہیں وہاں پتھروں اور درختوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا ہے، لہٰذا ان کو اس کو یہ ڈر تھا کہ اگر کرسچنز اور جیوز کو یہ پتہ چل جائے گا تو وہ ان کی جان کے درپے ہو جائیں گے اور ان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا، لہٰذا انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ وہ ان کو واپس بھیج دیں اور ان کو آگے لے کر نہ جائیں، جس کے نتیجے میں انہوں نے ابو طالب نے ان کو واپس جو ہے وہ مکہ بھیج دیا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں پل کر جوان ہوئے اور انہوں نے معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم ملیں گے اور اس سے آگے کی تفصیل جانیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔